آج زبیدہ کو داخل ہوتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اب تک زبیدہ اسی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نرس کو اشارے سے پاس بلایا اور کہا کہ مریضہ کی حالت سنبھل نہیں پا رہی، تم ڈاکٹر امجد کو کال کرو اور بلا لو۔ جی سر، میں بلاتی ہوں۔ نرس باہر سے چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مریضہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ سارے ٹیسٹ تو کلیئر ہیں، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ باہر سے نرس چلاتی ہوئی اندر آئی۔ سر، وہ مریضہ کی حالت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ چلیے آپ سب باہر چلیے۔ ڈاکٹر نے ارشد کی ساری فیملی کو باہر بھیج دیا اور پھر پمپ کرنے لگے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زبیدہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ڈاکٹر باہر نماز کو اتارا اور ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، صبر رکھو۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ سوری، ہم بچا نہیں پائے۔ اتنا سن کر ارشد اور سب روتے ہوئے وارڈ میں چلے گئے۔ ارشد اب شدید رنج سے دو چار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ارشد والدہ کا بہت افسوس ہوا۔ ایک دن سب نے ہی جانا ہے۔ جی بشیر صاحب، بس اللہ کی مرضی۔ لگ بھگ 15 دن کے بعد بشیر نے ارشد کو کال کی۔ ارشد صاحب، جو ہونا تھا ہو گیا، اب مہربانی کر کے میرے پیسے لوٹا دیں، اور کال کاٹ دی۔ اب ارشد پہ کڑا امتحان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ارشد نے بشیر کے پیسے دینے کے لیے اپنا دوسرا مکان سیل کر دیا اور بشیر کو پیسے دے دیے۔ اب نہ کوئی نیا آرڈر آ رہا تھا اور نہ ہی اب کسی مارکیٹ میں ارشد کا مال ڈیلیور ہو رہا تھا۔ ارے سر، آپ کا مال کس طرح لے لیں ہم؟ ایک تو آپ کی کمپنی کو خسارہ جا رہا ہے اور مال بھی وقت پہ نہیں پہنچ پاتا۔ سوری سر، ہم نے کسی اور سے ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ ارشد جو اپنے ملازمین کو مارکیٹ آرڈر لینے بھیجا کرتا تھا، اب خود کے جانے پر بھی اس کی کمپنی کا مال کوئی نہ لے رہا تھا۔ بشیر نے اس قدر ارشد کو گندا کر دیا تھا کہ مارکیٹ میں ارشد کی کوئی ویلیو باقی نہ رہی تھی۔ مارکیٹ میں ارشد نے اتنا لون لے لیا تھا کہ اب چکانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارشد شدید مایوسی کا شکار ہو چکا تھا۔ اب اسے کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ بچا کچا روپیہ بھی ارشد نے لگا دیا تھا، مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ارشد، مجھے نوکری کی اجازت دے، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب ارشد کی صرف ایک ہی فیکٹری چل رہی تھی، مگر بات مارکیٹ کی تھی۔ کوئی بھی ان کا برانڈ لینے کو تیار نہیں تھا۔ ارشد نے وہ کوٹھی بیچ کر اپنی فیکٹری کو بچایا تھا، جس پر پہلے 24 کام کیا کرتا تھا، آج وہ وقت تھا کہ دن میں صرف 2 گھنٹے کام ہوا کرتا تھا۔ ارشد نگینہ کی بات سن کر خاموش تھا۔ اسے کوئی جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ اب نگینہ اور ارشد کا جھگڑا معمول کا کام بن گیا تھا۔ نگینہ نے پھر ایک فیصلہ لے ہی لیا۔ ارشد، میں تمہارے ساتھ اب مزید وقت نہیں گزارنا چاہتی۔ تنگ آ گئی ہوں روز روز کی کڑ سے۔ مجھے اب تم سے آزادی چاہیے۔ ہیلو مسز ارشد، کیا حال ہے؟ اب نگینہ نے اپنے موبائل آنے والے میسج کو دیکھتے ہوئے جواب میں جاننے کی کوشش کی، کون ہو تم؟ میں تمہارے چاہنے والی ہوں۔ میں نے سوچا آپ سے ایک میٹنگ کر لوں۔ کیا مطلب؟ کیسی میٹنگ؟ آپ آئیے تو صحیح۔ نگینہ، پہلے آپ بتائیں گی تو آؤں گی نا۔ آپ کی تعریف میں جو بھی ہو، ملنے آ جاؤں گی میں۔ دوسری سائڈ سے جس ایڈریس پہ نگینہ کو پہنچنا تھا وہ درج تھا۔ ارشد بے یار و مددگار در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ ارشد کا بزنس مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی اسنا میں ارشد کو ایک چٹھی موصول ہوئی، جس کو پڑھ کر ارشد کے ہوش اڑ گئے۔ بھتے کی پرچی پر 1.5 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ ارشد مزید مشکلات میں گھر چکا تھا۔ اب چاروں طرف اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ نگینہ شام ڈھلتے ہی بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ جی محترمہ، پہلے یہ بتائیں میرا نمبر کدھر سے لیا اور مجھے بلانے کا کیا مقصد تھا؟ نگینہ صاحبہ، مقصد تو اب بھی پورا ہونا باقی ہے۔ تمہارے ہسبینڈ نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ ان میں سے میں ایک ہوں۔ میرے ساتھ بھی اس نے شادی کے خواب سجائے تھے۔ میرا نام عریشہ ہے اور وہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ مجھے کئی بار اس نے استعمال بھی کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ نگینہ یہ سن کر شدید حیران ہو رہی تھی کہ ارشد ایسا ہے۔ ابھی ارشد کی اصلیت اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کا دماغ سن تھا، سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی، تم ہوش میں تو ہو؟ نگینہ نے کچھ تلخ لہجے میں بات کرنے لگی۔ ہاں، اب ہوش میں پہلے نہیں تھی۔ اور ایک اور بات، وہ جو بشیر ہے نا، وہ میرا ہسبینڈ ہے۔ جو کچھ ارشد نے میرے ساتھ کیا، وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے لگا تھا، مگر تم قسمت والی ہو، بچ گئی ہو۔ خیر، میں نے اسے تباہ کرنا تھا، بس کر دیا۔ اب آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔
عورت جب انتقام لینے پر آ جائے تو نسلیں بگاڑ دیتی ہے، اور ویسے ہی انتقام اب عریشہ لے رہی تھی۔ ارشد، یہ عریشہ کون ہے؟ جب ارشد نے عریشہ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کون عریشہ؟ ارشد ہکلاتے ہوئے بولا، وہی عریشہ جس کو تم نے میری طرح مجھ سے پہلے استعمال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارشد نظریں چراتے ہوئے نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارشد، مجھے کبھی پہلے پتا ہوتا تم سے شادی تو دور، تم سے ملن کی بھی غلطی نہ کرتی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا میں نے، مگر تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے۔ نگینہ رو پڑی۔ نگینہ میری بات سنو، وہ جو بھی تھا ایک حادثہ تھا۔ ارشد نگینہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور رہو گندے انسان، میں سب جان چکی ہوں، اب تم دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ نگینہ نے اب پیکنگ کرنے لگی۔ رک جاؤ نگینہ، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، پلیز رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گا مسٹر ارشد۔ نگینہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی ہوئی اپنے مائکے چلی گئی۔ ارشد کو بھتے کی دوسری اور آخری پرچی موصول ہو چکی تھی۔ اب ارشد بالکل بے آسرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا۔ اب کیا یہ وہی ارشد تھا جو محلوں میں رہنے کا عادی تھا، جو زمین پہ قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا؟ آج بے یار و مددگار فٹ پاتھ پہ شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا کہ اسے نگینہ کی وہ بات یاد آئی۔ ارشد، یہ فٹ پاتھ والوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے جواب میں ارشد نے نگینہ کو کہا تھا کہ ہمیں اپنا مطلب ہونا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ وہی ارشد تھا جو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، آج دربار میں بیٹھا کھا رہا ہے۔ یہ وہی ارشد تھا جس کو اپنے پیسے پہ گھمنڈ تھا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اس پیسے نے اس کی والدہ کو نالاں کر دیا۔ ارشد اپنی گاڑی وغیرہ سب کچھ بھیج چکا تھا، بس ایک فیکٹری ہی رہ گئی تھی جس میں ملازمین تنخواہوں کے لیے فیکٹری کو تالا لگائے ہوئے احتجاج کر رہے تھے، اور وہ ساری وجہ بھتے کی پرچیاں وصول ہونے لگی تھی۔ ارشد آج جتنا رو رہا تھا شاید زندگی میں کبھی نہ رویا ہو۔ محترم احباب، کل اس کی آخری قسط ہے، پڑھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بدلتے رشتے۔ اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا، نہ نگینہ تھی اور نہ ہی کوئی دوست۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا، جو گھر اس کے والد نے اپنی حیات میں اس کے نام کر کے چل بسا تھا۔ اس کے بعد ارشد نہ کبھی اس مکان میں رہا اور نہ ہی کبھی چکر لگایا، مگر اب اسے اسی گھر میں زندگی بسر کرنا تھا۔ اسے بچی کچی دولت ملازمین کو دینے کے بعد فیکٹری کھولنے کی درخواست کی، اور فیکٹری کچھ حد تک چل پڑی۔ ارشد صفر ہو چکا تھا۔ ارشد کا برانڈ کوئی بھی نہ لے رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایک کمپنی کا آرڈر بک ہوا۔ کام شروع ہوتے ہی ارشد نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کچھ پریشانی حل ہونے لگی۔ بیٹا ارشد، اگر ایسا ہے تو چھوڑ دو اسے۔ نگینہ اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان کا سارا گھر پریشانی سے دور جا رہا تھا۔ جس کرب کی حالت سے نگینہ گزر رہی تھی شاید وہ بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ جب سے آئی تھی بس ماضی کو یاد کرتی رہتی تھی اور رو دیتی۔ ہر وقت اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگیں اور سخت بیمار پڑ گئی۔ امی میں کیا کروں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ وہ شخص جو مجھے زندگی کہا کرتا تھا، میرے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، وہی شخص مجھے نامحرم کے پاس جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امی، اس نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا، مجھے روز مارا تھا۔ نگینہ روتی ہوئی اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ بیٹا، اگر تھانے کچہریوں کے چکر میں پڑی تو تمہارے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم ایسا کرو، دوسری شادی کر لو۔ نہیں امی، میں اب شادی نہیں کروں گی، میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ امی، بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا تو بڑے سے بڑا صبر والا بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ امی میں کیا کروں، میں اب موت ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر میں شادی ہرگز نہیں کروں گی اور ارشد سے خلا لے لوں گی۔ نگینہ کے الفاظوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے، اب کوئی بھی سمجھائے تو بھی نہ سمجھ پائے گی۔ ارشد نے کئی بار معافی بھی مانگی، نگینہ نہ مانی، مگر نگینہ کے دل میں محبت اب بھی باقی تھی۔ وہ اس کے پرانے میسیجز پڑھتی اور بلک بلک کر رونے لگتی۔ اس کا ایک دل کرتا کہ ارشد کو معاف کر دے، مگر اگلے لمحے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگتا۔ ارشد دن میں کئی بار کال کرتا، نگینہ اپنا نمبر بند کر دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیسے ہوگا۔ اسے دیکھنے کی تڑپ اور پھر خود پہ کیے گئے ظلم و ستم اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ صبح کے وقت نگینہ کی والدہ نے اسے اٹھایا اور ناشتے پہ بلانے لگی۔ بیٹا، تھوڑا سا کھا لو، دیکھو خود کی حالت، کم سے کم ہمیں تو سزا نہ دو۔
بیٹا کھا لو۔ اچھا امی، میں آتی ہوں، آپ لگائیے۔ نگینہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ آ بیٹھی۔ 2-4 لقموں کے بعد اسے چکر آنے لگے اور دل متلی ہونے پہ منہ ہاتھ پہ رکھے ہوئے باتھ روم بھاگ گئی۔ نگینہ کی والدہ کو تشویش نے گھیر لیا اور والدہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ لگا کہ نگینہ ماں بننے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں خوش ہوا جائے یا کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا اب کیا کہتی ہو، ابارشن کروا لو؟ اگر ارشد سے تعلق نہیں رکھنا تو نگینہ کی امی نگینہ کے پاس بیٹھی محو گفتگو تھی کہ ارشد کی کال آئی گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف سے ارشد کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے نگینہ، لوٹ آؤ، میں سدھر چکا ہوں۔ نگینہ بولو، جواب دو۔ نگینہ چپ چاپ باتیں سن رہی تھی۔ نگینہ کے دل چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول پا رہی تھی۔ ارشد، ارشد! نگینہ نے 2 لفظ بولے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر ماں کے گلے لگ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ شاید پھر کال کٹ چکی تھی۔